نماز کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو طے ہے کہ نماز کا یہ فنکشن ہے، نماز کا یہ فنکشن ہے، نماز کا یہ اثر ہے، نماز کا نتیجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نماز کا پڑھنا بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گا۔ اس اسٹیٹمنٹ میں کسی بھی طرح کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ فرمایا کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا اسٹیٹمنٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ سب سے سچی بات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہو سکتی ہے، اللہ کی بات تو سچی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہماری نمازوں کا ہم حال دیکھتے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں نماز کے وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے جو ہونے چاہیے، تو اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا ہے وہ تو حق ہے، سچ ہے، ویسا ہی ہونا ہے۔ نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے، یہ میرا اور آپ کا پکا اور سچا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن اب نماز روک نہیں رہی ہے تو ہمیں اپنی نماز کا ذرا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری نماز میں کہیں کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ایسی بے اثر نماز ہے۔ وہ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا فضائل اعمال میں، حضرت شیخ نے غالباً حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت حاتم بڑے بلخ سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے عابد اور زاہد گزرے ہیں، تو ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کے ایک مرید ہیں حضرت عصام رحمۃ اللہ علیہ، غالباً اسی حوالے سے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت حاتم سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ نماز ہو تو واقعی ایسی ہو، ایسی نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی۔ ہماری اور آپ کی نماز ہی ایسی نہیں ہے تو وہ بے حیائی اور بری باتوں سے کہاں روکے گی؟ اب دیکھیے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید حضرت عصام سوال کرتے ہیں کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، میں ایسا کرتا ہوں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو اول سب سے پہلے تو میں نہایت اطمینان سے اچھی طرح وضو کرتا ہوں۔ اب ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم وضو کیسے کرتے ہیں، چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے وضو ہوتا ہے ہمارا۔ پھر وضو کرنے کے بعد میں اس جگہ پہنچتا ہوں جہاں میں نے نماز پڑھنی ہے، وہاں پہلے جاتا ہوں اور وہاں جا کر پہلے تھوڑی دیر اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں۔ اب میرا اور آپ، ہم اپنا حال دیکھ لیں کہ ہم تو بھاگتے ہوئے نماز میں پہنچتے ہیں کہ کہیں امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو ہماری رکعت نکل جائے گی، تو ایسے میں ہماری نماز میں دھیان کیسے پیدا ہوگا؟ ایسی نماز بے حیائی سے کیسے رکے گی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں سب سے پہلے اطمینان سے کھڑا ہوتا ہوں اور یہ سوچتا ہوں کہ گویا کعبہ میرے سامنے ہے، کعبہ مکرمہ میرے سامنے ہے، اور میرا جو پاؤں ہے اس وقت میں جہاں کھڑا ہوا ہوں یہ پل صراط ہے، میرے داہنی طرف جنت ہے اور میرے بائیں طرف دوزخ ہے۔ یہ تصور کیجئے کہ انسان اس تصور سے نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف دوزخ ہے، میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہوا ہے اور بس ابھی نماز پڑھا چاہتا ہوں اور موت کا فرشتہ میری روح کھینچ کر لے جائے گا، اور بس یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید مجھے کسی اور نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ تو اب مجھے بتائیے کہ ایسی نماز کہاں تک لے جائے گی؟ ایسی نماز کیا بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکے گی؟ اس نماز سے کیا اللہ تعالیٰ کا دھیان نصیب نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ اور پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے دل کا حال کیا ہو، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی حالت جانتے ہیں، اور میں اسی انداز کے ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کے جو حصے میں نماز میں پڑھتا ہوں ان کا مفہوم سوچتا ہوں، ان کے معنی میں غور کرتا ہوں، اور جب رکوع کرتا ہوں تو بڑی عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے جھک رہا ہوں، عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں اور اطمینان سے تحمل سے پوری نماز پڑھتا ہوں، اور پھر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس نماز کے قبول ہونے کی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت سے، یعنی اپنی نماز کے کمال کو نہیں دیکھتا بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میری اس نماز کو قبول فرما لیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت سے امید رکھتا ہوں، اور یہ بھی مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نماز میری خوف ہوتا ہے کہیں یہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد نہ کر دی جائے۔ اس طرح بھائی میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ان کے شاگرد جنہوں نے نماز کی کیفیت پوچھی تھی انہوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ ایسی نمازیں
کتنی مدت سے پڑھ رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ نماز آپ کتنی مدت سے پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت حاتم نے جواب دیا ہے کہ 30 برس کہا ہے یا کوئی 50 برس کہا ہے، لیکن اتنی کافی عرصہ انہوں نے کہا کہ 30 برس سے میں اسی طرح اسی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ نماز ہے بھائی جو بری باتوں سے اور بے حیائی سے روکے گی اور زندگی کا رخ تبدیل کر دے گی۔